یہ غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ، یہ تینوں چیزیں اس وقت جس پلیٹ فارم میں ہیں وہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک ایکسٹینڈڈ اسی کے اندر سے بات پوچھنا چاہوں گا مرزا صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک استاد نے کیسے تربیت کرنی ہے اپنے آنے والی جنریشن کو اور اسلام کے بارے میں بتانا ہے، مجادلے کی بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اس سے تیار ہوتے ہیں وہ ریئیکشنری کتنے ہوتے ہیں، ریئیکٹ کتنے کرتے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے ایک سیاسی مجادلے کی مثال موجود ہے عمران خان کی شکل میں، جہاں پر ایک سیاسی مخالفین کو انہوں نے بہت للکارا، بہت باغی انداز میں ان کو پکارا، اور اس کا ریئیکشن ایسا ہوا کہ جو شاید ریاست سے بھی کنٹرول نہیں ہو پایا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ مجادلہ کہیں ایک اس ریاست کے اندر نوجوانوں کو کسی ایک انتہا پسند ریئیکشن کی طرف لے کر جا سکتا ہے؟ ہم تو دوسری طرف پہ کھڑے ہیں میرے بھائی. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کیا، حالانکہ ہم ان علماء کو، ان کے بزرگوں کو بھی نبی الاسلام کا گستاخ مانتے ہیں علی وجہ بصیرت. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ باقی سارے فرقوں کو واجب القتل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. یہ کہتے ہیں دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے، ہم کہتے ہیں چندہ ہم ان کو دیں گے. یہ کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو آپ نے جو کلیم کیا یہ بالکل اپوزٹ ہے. عمران خان صاحب کی مثال آپ نے بالکل غلط دی. انہوں نے تو لوگوں کو اکسایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اکسائے ہوئے جو آپ پہ چڑھ دوڑے ہیں اور یہ آپ کو کاٹ رہے ہیں علماء کی شکل میں، یہ کہہ کے کہ آپ لوگ واجب القتل ہو، آپ گستاخ رسول ہو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی. آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سہنا ہے اور آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. اپنی مسجد الگ نہیں کرنی، اپنا مدرسہ الگ نہیں کرنا، چندہ بک الگ نہیں کرنی، انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کو چندے دینے ہیں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں. تو اس وقت پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی آئیڈیل مسلمان ہے نا تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے علاوہ آپ دنیا میں کسی فرقے کے ماننے والے بتائیں جو یہ کلیم کرتے ہیں نا بزرگوں کے ماننے والے کہ صوفیاء بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں. یہ صوفیاء یہ نرم مزاج ہوتے ہیں کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے ہیں. وہ یہ نرم مزاج ہوتے ہیں کہ وہ اہل حدیث کو وہابی اور نجدی اور شیطان کا سنگ کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت جو صوفیاء کے امام ہیں انہوں نے لکھا ہے دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ واجب القتل اور مرتد ہیں کیٹاگوریکل. ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو پروڈیوس کرے. تحفظ ناموس صحابہ کا بل آ گیا ہے، صدر کے میز پر پڑا ہے، اب اس پہ سگنیچر ہوں گے. یہ جو نیا پیراڈائم کریٹ ہوا ہے جس کے اندر صحابہ کی بحث کو لے کر ہم اسمبلی میں گئے اور بل پاس کروایا ہے، محمد علی مرزا بھی اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدانوں میں ہے، چونکہ ایک ریئیکشن تھا جس کو پولیٹیکل لوگوں نے لیا، اس ریئیکشن کے اوپر ایک چیز بن گئی. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ تحفظ ناموس اصحاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بل پاس ہو رہا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ رد عمل آئے گا اس کا، یا چونکہ کتابوں کے ساتھ منسوب کر کے بہت ساری علماء کی تقریریں آ رہی ہیں سامنے جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں گستاخیوں سے، ان سارے فرقوں کا ہم کیا کریں گے اس بل کی موجودگی میں؟ کوئی بل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بل سے بڑی چیز 295C ہے. اس نے دنیا میں کون سی تبدیلی لیا ہے؟ 295C گستاخ رسول کی سزا. بریلویوں کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث سب کے سب گستاخ رسول ہیں، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے اسام الارمین میں. تو کیا پاکستان میں کروڑوں دیوبندیوں کے اوپر بریلویوں نے 295C کٹوا لی ہے؟ یا ملینز آف اہل حدیث کے اوپر 295C کٹوا لی ہے؟ یا آج تک کسی کو 295C کٹوانے کے اوپر سزا تک کوئی بندہ پہنچا ہے؟ تو یہ بل تو شاید کوئی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی عصمت تو نبی الاسلام کی ہے. صحابہ کی عصمت تو بہت بعد میں آتی ہے. پہلے نمبر پہ تو اللہ کی عصمت ہے اور اس کا تو کوئی بل نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ نبی الاسلام کی عصمت ہے، اس کے اوپر 295C کب سے بنی ہوئی ہے؟ اس میں سے کیا نکال لیا کسی نے؟ ابھی تک جب بھی نیگیٹو یوز ہی اس کا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلا. آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی کسی کی گستاخی ثابت ہوئی. تو اس بل کی تو یہ تو بیچارہ بہت چھوٹا سا بل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑنا. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس بل کی اب ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کہیں آپ کی تقاریر کی وجہ سے بل تو نہیں پیش ہوا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوں. جہاں تک فی نفسی گستاخی کا معاملہ ہے، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. میں اس طرح کے لوگوں کو معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جو اس طرح کی گالی گلوچ والا معاملہ کرتے ہیں، بائی نیم صحابہ کرام کا نام لے کے ان پہ لعنت کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم تو خود اس کے مخالف ہیں کہ آپ کا صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے، اور علمی اختلاف کوئی توہین نہیں ہوتا. علمی اختلاف
یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنا کچھ رپورٹ ہوا ہے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس طرح کے جتنے بلز ہیں نا ان میں توہین کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ دیکھیں سارے علماء بیٹھ کے ان کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. کسی گورے کے پاس بیٹھتے وہ ان کو تمیز سکھاتا کسی کام کو کرنے کی. جب بھی کسی کام کو کیا جاتا ہے نا پہلے نمبر پہ اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے اور ڈیفینیشن جنرل نہیں ہوگی, اسپیسیفک ہوگی. جب اسپیسیفک ڈیفینیشن کریں گے تو اللہ کے فضل سے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگے گا سوائے اس شخص کے جو گالی گلوچ کرے. رہ گئے دوسرے لوگ تو وہ عدالتوں میں جا کے یہ کیس ویسے ہی سسٹین نہیں کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے کوئی اس پہ سائن نہیں کیے. یہ جو 12 بل واپس کیے ہیں نا انہوں نے اسمبلی کی طرف, ان میں ایک یہ بھی ہے. اب اگلی اسمبلی جب آئے گی اللہ کیا 1-1.5 سال بعد نئے لوگ ہوں گے, نئے معاملات ہوں گے. ان لوگوں کی کمزوری اسی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ چوری سے انہوں نے بل پاس کروایا, نہ کوئی بحث کی ہے, نہ وہاں پہ کورم پورا تھا. تو اس بل کے پاس کرانے سے کچھ 295C سے کچھ نہیں ہوا, اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. گو بیک ٹو دا صحابہ لائف. جب ہم استدلال کرتے ہیں قرآن و سنہ سے تو ہمارے پاس حدیث موجود ہوتی ہے قرآن و سنہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, مگر صحابہ کی زندگی سے ہمیں کوئی تفسیر قرآن نہیں ملتی. ایک تبع تابعین کے بعد جا کے ہمارے پاس تفاسیر آتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی اور بہت سارے مسائل جن کو لے کر آج ہم الجھے پڑے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, یہ مسائل آپ لوگوں کے ہیں, اس زمانے میں یہ مسائل اس طرح نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تفسیر نہیں لکھی, انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, تفسیر انہوں نے سمجھائی ہے. یہ ہمارے پاس جو احادیث کا ریکارڈ ہے ریٹن میں, یہ صحابہ کرام نے ہی ٹرانسفر کیا ہے. نبی الاسلام کی جب احادیث ٹرانسفر ہوئی ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے, سیدنا عبداللہ ابن عمر سے, انس ابن مالک سے, سیدہ عائشہ سے, سیدنا علی سے اور باقی اصحاب سے, تو وہ انہوں نے نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کیا, ان کی اپنی ذاتی رائے تو نہیں ہے. عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ بات زبانی ٹرانسفر کی جاتی تھی. قرآن بھی نہیں ہے, قرآن بھی زبانی چل رہا تھا. ریٹن فارم میں نبی الاسلام نے نوٹس لکھوائے تھے, ایک جگہ کمپائل نہیں کیا تھا, وہ بھی صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہے کیونکہ عرب کے لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر رلائے کرتے تھے اور اسی طریقے سے آگے اس کو ٹرانسفر کرتے تھے. پوری شاعری انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے رات کی نماز میں 70 سے زیادہ صورتیں صرف سن کے یاد کر لی ہیں, اتنی کرائمنگ تھی ان کی. تو اس زمانے میں لوگ سن کے نبی الاسلام کی باتیں آگے ٹرانسفر کرتے تھے, تابعین تک گئیں, تابعین سے تبع تابعین. یہ تو امام بخاری امام مسلم نے وہی کام کیا جو میں نے کیا کہ یوٹیوب چینل بنا لیا اور ویڈیوز میں آ کے لوگوں کو بات بتائی. بات وہی بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو زبانی کلامی معاملات چل رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس میں کمزوری کا شکار ہو جائیں گے, تو بہتر ہے کہ اسے ریٹن ریکارڈ میں لے آیا جائے. وہی جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا وہ ریٹن ریکارڈ میں آ گیا اور اس کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. اہل سنت تمام متفق ہیں کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. بخاری مسلم کھول کے آپ خود پڑھیں, انٹرپریٹیشن میں کوئی فرق نہیں. یہ بالکل علماء کا دھوکہ ہے. یہ صرف وہ دھوکہ دیتے ہیں جو خود اس کو ماننا نہیں چاہتے. آج کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے, افریقہ کا انسان اس پٹی کا مطلب کوئی اور لے اور امریکہ کا انسان کوئی اور مطلب, سب ایک ہی مطلب لیتے ہیں جو نیوز کی پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری مسلم قرآن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور عربی زندہ لینگویج ہے تو 4 بندے مختلف انٹرپریٹیشن کریں گے؟ نہیں, ایک ہی انٹرپریٹیشن اس کی بنتی ہے. وہ 3 بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ گورے کے سامنے وہ رکھیں, وہ آپ کو بتا دے گا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ گورے کا فرقہ کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے گورا یا علی مدد نہیں کہے گا, یا عبد القادر جیلانی المدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا باول حق بیڑا تک. یہ کبھی نہیں کہو کہ یار واضح لکھا ہوا ہے اللہ کو پکارنا ہے. ہاں مولوی یہاں کروڑوں اس کے فالوورز وہ اس آیت کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں, گورا یہ نہیں لے گا. اس لیے میں یہ بولتا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے پہلی دفعہ جو غیر مسلم مطلب لیتا ہے نا وہ اس کا معتبر مطلب ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مخالفین کی کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کتنی ویڈیوز بناتے ہیں, تحقیق سے ایک پتہ چلی بات ہے محمد علی مرزا صاحب کہ آپ کے مخالفین کی آرگیومنٹ کو اگر ایکسٹریکٹ کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے
کہ آپ تبا تابع